قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ عبادت کی تیاری، پریپریشن فار ورشپ۔ عبادت ایک پاک اور سنجیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ خدا کی ذات سے جڑا ہے۔ خدا پاک ہے، اس لیے عبادت بھی ایک پاک عمل ہے، اور خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ ہم خدا کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ خدا کی شان میں کوئی ہلکی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ We cannot treat God casually, lightly۔ اس لیے یہ عمل سنجیدہ بھی ہے۔ It's a serious matter۔ عبادت کوئی کھیل نہیں ہے کہ جسے جیسے مرضی چاہا ہم نے کھیل لیا۔ ایک سنجیدہ عمل ہے، ایک پاک عمل ہے، اس لیے اسے بہترین تیاری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ مہمان کوئی آنا ہو گھر میں تو ہم کم از کم سٹنگ ایریا، بیٹھنے کی جگہ، مہمان خانہ ہم آراستہ کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں کہ چلو آ کے جہاں بیٹھنا ہے کم از کم وہ جگہ اس قابل ہو کہ کوئی مہمان آ کے بیٹھے تو اسے اچھا لگے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا؟ ہماری عزت ہوگی۔ اپنی عزت کے لیے ہم اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ہم نے کہیں جانا ہو، کسی فنکشن میں، کسی پارٹی میں، کسی جگہ مہمان کے طور پر جانا ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا، تیاری کی جاتی ہے۔ ہم تیاری کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، تو پھر عبادت جو ایک پاک اور سنجیدہ عمل ہے، اس کے لیے ہمیں کتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام یہ بات ہمیں سکھاتا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ واچ یور فیٹ۔ وہ اتنا روب والا خدا ہے، زمین اس کے حضور کانپتی ہے۔ تو ہمیں پاک آرائش کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اس کے حضور جانا ہے۔ پیدائش 35ویں باب میں خدا نے خود یعقوب کو گائیڈ کیا، رہنمائی کی کہ تو وہاں جا جہاں میری تیرے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہاں تم میرے لیے مذبح بنانا، اور پھر وہ پاکیزگی کا عمل شروع کرواتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے خدا پاک ہے۔ اٹس سیریس میٹر، سنجیدہ معاملہ ہے۔ وہ اپنے پورے خاندان کو، گھرانے کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں ہدایات دیتا ہے، انہیں گائیڈ کرتا، انہیں ڈائریکٹ کرتا ہے۔ لوکا 22واں باب 7ویں سے 13ویں آیت، خداوند یسوع مسیح ایک عبادت کے لیے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے تیاری کرو۔ وہ کہتے ہیں کہاں تیار کریں؟ یہ عبادت ہے۔ خروج 12ویں باب میں لکھا ہے کہ عید فصح ایک عبادت ہے، خود خدا نے کہا کہ یہ ایک عبادت ہے، اور یسوع اس کے لیے اپنے شاگردوں کو ہدایات دیتا ہے، تم وہاں تیاری کرنا۔ وہ گھر، وہ مہمان خانہ آراستہ، تیار کیا ہوا تمہیں دے گا، تم وہاں جا کے فصح کی تیاری کرنا۔ اسی ایک حوالے میں کتنی ہی بار لفظ تیار اور تیاری آیا ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں، عبادت کرنا سنجیدہ میٹر ہے۔ اٹس اے سیریس اینڈ سوبر میٹر۔ اور یہ گندگی والا، ناراستی والا، جیسے مرضی منہ اٹھا کے کر لیا ویسا معاملہ نہیں، یہ پاک ہولی میٹر ہے۔ اس لیے یہ بہترین تیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خدا کی عبادت کی تیاری اس کی شان اور مرضی کے مطابق کرنی چاہیے۔ ورشپ مطلب ہے اس کی شان کے مطابق اس سے سلوک کرنا۔ جتنا خدا کا بڑا سٹیٹس ہے، اس کی ڈگنیٹی اور آنر ہے، جتنی اس کی رسپیکٹ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرنا، دیٹ از ورشپ۔ خدا جس تعظیم کے، جس عزت کے لائق ہے، اسی طرح اس سے برتاؤ کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو پھر خدا کی شان کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق تیاری کرنی چاہیے ہمیں عبادت کی۔ مہمان نے آنا ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں کھانے میں کیا پسند ہے، وہی بنائیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اکثر خواتین پوچھ لیتی ہیں کہ مہمان کوئی آنا ہو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کھانے میں کیا پسند ہے، میں وہی بناؤں۔ پھر
عزت دیکھی جاتی ہے مہمان کی کہ اس کی ویلیو، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے مطابق تیاری کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی خدا کی شان کے مطابق اس کی عبادت کریں، اس کی تیاری بھی اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں جب پتہ چلے کہ ملاقات ہونی ہے کسی بڑے آفیسر سے، ہمیں جب پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑا آفیسر ہمارے ہاں آ رہا ہے، تو پھر ہماری تیاری فرق ہوتی ہے نا، صفائیاں الگ ہوں گی، انتظام ہی الگ ہوں گے۔ تو جب خدا کی عبادت کے لیے پیش ہونا ہے تو پھر اس کی شان سامنے رکھ کے تیاری ہونی چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ خدا نے خود ہدایات دی ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی ایسی تمجید کرو جو اس کے شایان ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کی عبادت کے لیے تیاری بھی، پریپریشن بھی ویسی ہونی چاہیے اور اس کی مرضی کی ہونی چاہیے۔ خدا نے کاہنوں سے بھی کہہ دیا، موسیٰ، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ جب جب میری عبادت کے لیے میرے گھر میں میری حضور خدمت کے لیے آیا کریں، پراپر تیار ہو کے آیا کریں۔ خروج 28ویں باب میں بھی، احبار 16ویں باب میں بھی خاص خدا خود ہدایات دیتا ہے کہ جب کاہن بھی میرے حضور عبادت کے لیے اور خدمت کے لیے آئیں تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں، کیونکہ میں خدا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مار دوں، مجھے پسند نہ آئے تمہاری تیاری، تم جو میری عبادت کرو جو مجھے پسند نہیں، میری مرضی کی نہیں ہے، اور تم منہ اٹھا کے آ جاؤ، جو مرضی ہاتھ میں آئے وہ اٹھا کے لے آؤ، تو پھر میں وہ کام پسند نہیں کروں گا۔ ہارون کے بیٹوں نے، ندب اور ابیہو نے یہ کام کیا کہ جو آگ خدا نے آسمان سے اتاری تھی اس کے علاوہ ایک اور آگ، اوپری آگ، سٹرینج فائر، وہ استعمال کر لی جو خدا کے مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ انہوں نے جس جگہ سے آگ اٹھا کے قربانی کے لیے، بخور جلانے کے لیے وہ آگ استعمال کرنی تھی، انہوں نے وہاں سے نہ لی، کوئی اور آگ اپنے طرف سے تیار کر کے لے آئے۔ خدا کو وہ بات پسند نہ آئی، خدا نے انہیں مار دیا۔ لوکا 12ویں باب میں 47ویں آیت میں، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی لیکن تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، کیا ہوگا؟ بہت مار کھائے گا۔ ہمیں خدا کی مرضی جاننی ہے اور اس کے مطابق تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم مالک کی مرضی جان لیں اور اس کے مطابق تیاری نہ کریں تو ندب اور ابیہو جیسا حال ہوگا۔ آج کے دور میں خدا آگ نہیں بھیجتا کہ انہیں کھا جائے، انہیں بھسم کر دے، انہیں تباہ کر دے، لیکن خدا برکت بھی نہیں دیتا اور ہماری زندگی سے برکت اٹھا بھی لیتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ سو عبادت کی تیاری خدا کی شان کے مطابق کرنی ہے، اس کی مرضی کے مطابق کرنی ہے۔ اور فلپیو 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ خدا کا روح خدا کے دل کی باتیں، اس کی تہ کی باتیں جانتا ہے، خدا کی مرضی جانتا ہے، اس لیے روح ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ روح کی رہنمائی میں ہمیں عبادت کی تیاری کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا دل تیار یعنی صاف کرنا چاہیے۔ خدا انسان نہیں کہ جو ظاہری صورت پر توجہ کرے، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں لکھا ہے 16واں باب 7ویں آیت، خدا دل کو دیکھتا ہے۔ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ تم اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت رکھو۔ یہ یسوع مسیح نے حکم دہرایا، استثناء باب نمبر 6 میں ہے، اور متی کی انجیل کے 22ویں باب میں یسوع نے اسے دہرایا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ سو سارا دل خدا کی طرف دینا ہے، خدا کی عبادت کے لیے دینا ہے۔ سو دل پہلے تیار کرنا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب اور 3 آیت پولس کہتا ہے، وہ خدا جس کی عبادت میں صاف دل سے کرتا ہوں۔ صاف دل، دل تیار کرنے کا مطلب ہے اسے صاف کرو پہلے۔ وہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ اعمال باب نمبر 15 آیت نمبر 9 دیکھیے، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل
پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. خدا نے ایمان کے وسیلے ہمارے دل پاک کیے. اور عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. ہمیں اپنے دل پہلے صاف کرنے ہیں, تیار کرنے ہیں خدا کی عبادت کے لیے. سب سے پہلی تیاری یہ ہے. ہمارا دل عبادت میں نہیں, ہمارا دل خدا کی طرف نہیں, ہمارے دل میں صفائی نہیں, تو پھر عبادت کا پہلا قدم ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. پہلے دل تیار کرنا ہے, کیونکہ خدا دل دیکھتا ہے. اگر دل میں گندگی بھری ہے, گناہ بھرے ہیں, تو پھر ہمارا عبادت کرنا بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے. زبور میں لکھا ہے اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے. خدا کی عبادت کے لیے ہمیں خود کو غیر معبودوں سے الگ کرنا ہے. غیر معبود ضروری نہیں کہ کوئی مٹی, سونے, چاندی, پیتل کا, کسی لکڑی کا بنا ہوا بت ہو, اس کو ہم غیر معبود کہتے ہیں. غیر معبود ہر وہ چیز ہے جو خدا کی جگہ ہماری زندگی میں اول درجہ لے لیتی ہے. وہ سب غیر معبود ہیں. دے آر ادر گاڈس. وہ چیزیں, وہ باتیں, وہ کام, وہ شوق, وہ ہیبٹس, وہ ہمارے ہابیز, وہ ہمارے مشغلے, وہ شوق جس نے خدا کی جگہ اول درجہ ہماری زندگی میں لے لیا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے خدا بن گیا ہے. ہمیں بتوں سے, مورتوں, صورتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے, اور ہر اس بات اور سوچ اور خیال اور عمل اور انسان سے اور ہستی سے بھی دوری اختیار کرنی ہے جو خدا کی جگہ ہماری زندگی میں لے لیتی ہے. کبھی ہمارے شوق ہوتے ہیں, کبھی والی بال کا, کبھی کرکٹ کا, کبھی فٹ بال کا, کبھی سنوکر کا, کبھی بیل دوڑانے کا, کبھی ریسلنگ دیکھنے کا, کبھی فلمیں دیکھنے کا, کچھ کرنے کا شوق ہمیں ہوتا ہے, اور ہم خدا کو اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے چوز کر لیتے ہیں, اسے اپنا لیتے ہیں کہ نہیں عبادت ہوتی رہے گی ساری زندگی. یہ کام بڑے ضروری ہیں, یہ کرنے ہیں. غیر معبودوں کے کئی حرکتیں ہوتی ہیں. تعویذ پہنے ہوتے ہیں, گلے میں کوئی پھونک مروائی ہوتی ہے کسی سے, کوئی چیز کھانے پینے کی, پہننے اوڑھنے کی لی ہوتی ہے کسی اور معبود کے نام سے, اور ہم کہتے ہیں جی عبادت میں جاتے ہیں, کچھ ملتا نہیں, برکت نہیں ملتی, سنی نہیں جاتی, کیونکہ آپ نے غیر معبودوں والی چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں, ان کے والی رسمیں اختیار کی ہوئی ہیں, ان کے والے کام کیے ہوئے ہیں آپ نے. یعقوب نے کیا کیا؟ آپ نے پورے لوگوں سے کہا کہ اپنے بیچ سے جتنے غیر معبود ہیں, ادر گاڈز ہیں, آئیڈلز ہیں, اور ان کی نشانیاں بھی ہیں, وہ سب دور کر دو. سب دور کر دیے گئے اور انہیں ایک درخت کے نیچے دبا دیا گیا. کوئی بھی عمل جو آپ خدا اور اس کی قدرت کے علاوہ کسی اور چیز, ہستی, نام, فکر, سوچ, خیال, مشغلے, کھیل کود, پسند ناپسند کے نام پہ کرتے ہو, اسے سب کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. عبادت کی تیاری یہ ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اپنے خدا کی عبادت کروں, میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں تمام غیر معبودوں سے, ادر گاڈ سے, اور ان کی ساری نشانیوں سے بھی, ان کے سے کاموں سے بھی میں اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں. عبادت کے لیے اپنی نیت اور مقصد درست رکھیں. ہماری نیتیں کچھ فرق ہوتی ہیں. کچھ لوگ عبادت میں اس لیے بھی آتے ہیں چلو آج ان سے ملاقات کر لیں گے. عبادت کے لیے تو آپ نہیں آئے, آپ تو اپنے کسی دوست, عزیز, رشتہ دار, پیارے کو, کولیگ کو ملنے آئے ہو کہ چلو وہ بھی چرچ آئے گا تو اس کو وہیں مل لیں گے. کیا اسپیشل جانا ہے ان کی طرف؟ نیتیں بھی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ خدا کی عزت کے لیے, اس کی شکر گزاری کے لیے, اس کی رسپیکٹ اور آنر کے لیے آپ عبادت کر رہے ہو, یا پھر آپ کے دل میں کوئی لالچ ہے یا کوئی اور سوچ ہے آپ کے دل میں. نیت ٹھیک, سوچ ٹھیک, اور مقصد بھی ٹھیک رکھنا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم مانگتے ہو ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. اور داؤد بھی کیا کہتا ہے زبور 66 میں دیکھیے ذرا 18ویں آیت, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا.
اپنے دل میں اگر ہم نے کوئی بری سوچ رکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، نیت ہماری ٹھیک نہیں ہے اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو کہ میں تو تیری عبادت کے لیے آ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جی میں تو عبادت میں بڑا وفادار اور پکا ہوں، ریگولر ہوں، لیکن اندر نیت اور مقصد اور ہے، تو پھر یہ اچھی تیاری نہیں ہے۔ خدا کی عبادت کے لیے ہمیں اپنی نیت اور مقصد درست رکھنا ہے، اور عبادت کے لیے مناسب جگہ اور وقت کا انتخاب اور انتظام کرنا چاہیے۔ جیسے اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے، اس جگہ کو آراستہ کرنا چاہیے، اسے پریپیئر کرنا چاہیے، اسے صاف ستھرا کرنا چاہیے، اسے ارینج کرنا چاہیے، اور اس وقت کے لیے بھی ارینج کرنا چاہیے کہ عبادت کا وقت ہے، ہر جمعے کو 4:30 سے 6:15 بجے تک مجھے اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا ہے، میں نے عبادت میں جانا ہے، کتنے بجے گھر سے نکلوں اور کتنے بجے وہاں پہنچوں گا یا پہنچوں گی، میرا وقت ضائع نہ ہو، عبادت میں وقت پہ پہنچوں اور مکمل عبادت کر سکوں۔ ارینجمنٹ کیجئے، انتظام کیجئے اس کے لیے کہ مجھے اپنے کام سے چھٹی لینی ہے یا بریک لینی ہے، کیا کرنا ہے کہ میں عبادت کے لیے جا سکوں۔ جگہ کا انتخاب کریں اور اس کا انتظام کریں۔ خداوند یسوع سے پوچھا تو کہاں چاہتا ہے تیرے لیے فسح تیار کرے؟ اس نے کہا جاؤ شہر میں، ایک آدمی گھڑا لیے ہوئے پانی کا برتن جا رہا ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے جانا، وہ جس گھر میں جائے چلے جانا اور اس سے کہنا وہ جگہ کہاں ہے جہاں خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائے گا۔ وہ تمہیں ایک مہمان خانہ آراستہ دکھا دے گا، خوبصورت بنایا ہوا، ڈیکوریٹ کیا ہوا، صاف ستھرا ارینج کیا ہوا۔ عبادت کے لیے ہمیں وقت بھی ارینج کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے کہ اس وقت پہ مجھے کچھ اور کام نہ ہو، میں وقت پہ پہنچوں اور پورا وقت دے سکوں، اور ساتھ میں جگہ کے بھی انتظامات کرنے ہیں، وہ جگہ خوبصورت ہو، صاف ستھری ہو، اس میں ساری سہولتیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں عبادت کے لیے وہ سب وہاں مہیا ہوں۔ اور عبادت کے لیے جسمانی پاکیزگی اور مناسب لباس کا انتظام کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے، اس نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ جب تم میرے گھر میں آؤ میری خدمت کے لیے تو غسل کر کے اپنے بدن کو دھو کر طہارت کر کے آفٹر ٹیکنگ باتھ، آفٹر پراپرلی کلینزنگ یور باڈی، اپنے بدن کو صاف ستھرا کر کے پھر مناسب لباس جو میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایسا لباس پہنو وہ پہن کر میرے گھر میں میرے حضور میری عبادت کے لیے آیا کرنا، کیونکہ میں خدا ہوں۔ گندے مندے ہو کر تم میرے حضور نہ آیا کرو، اور مناسب لباس بھی پہنا کرو۔ ابھی خبر آ جائے کہ جو بادشاہ ہیں ملک کے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اور جاگرز میں، کوئی آپ کو پیلس میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ آپ کو ایک پراپر لباس پہننا ہوگا، آپ کا بدن کٹے پھٹے کپڑوں سے آراستہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے ملنے کے لیے ہم لباس شاندار منتخب کرتے ہیں، تو خدا کے حضور عبادت کے لیے ہم ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جائیں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، احبار 16واں باب دیکھیے، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کے نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر وہ لباس جو میں کہتا ہوں وہ پہن کر آیا کرو۔ صرف اوپر سے نہیں، اندر سے بھی تمہارا بدن ڈھانپا ہوا ہو۔ کاہن کا لباس، جیسے میں سفید چوگا یہ پہنتا ہوں کیسے، ویسے ایک چوگا ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن خدا نے کہا اس کے نیچے بھی تم زیر جامہ یعنی انڈر گارمنٹس پہنا کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زیر جامہ یا انڈر گارمنٹس نہیں پہنتے اور ان کا بدن ان کے لباس سے دکھ رہا ہوتا ہے۔ پہنا کرو،
انڈر گارمنٹس، نیچے کے کپڑے جو ہیں نا، جو شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ کے اندر جو پہننے والے ہوتے ہیں وہ بھی پہنا کرو۔ خدا نے حکم دیا تھا اپنے خادموں کو بھی کہ تم بے شک اوپر سے پورا لباس، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہارے بدن کو، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ تم نے اندر زیر جامہ یا انڈر گارمنٹس نہیں پہنے ہوئے، وہ بھی پہنا کرو۔ شرمندگی بھی ہو جاتی ہے وہ نہ پہنا ہو کبھی، تو پہن کے آیا کریں۔ جسمانی پاکیزگی، ہمارا خدا دل دیکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جیسے مرضی گندے مندے، مٹی سے اٹے ہوئے، پسینے سے بھرے ہوئے، گندے ہاتھوں اور میلے بدن اور کپڑوں کے ساتھ ہی عبادت میں آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو قابل عزت نہیں سمجھتے، خدا کی عبادت آپ کے لیے کوئی اعلیٰ کام نہیں ہے۔ خدا کے لیے جب خدا کے گھر میں آتے ہو تو اپنا دی بیسٹ پہن کے آیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے مہنگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نیا فیشن ہے وہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹی وی میں اور میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو ٹرینڈنگ ہے وہ نہیں۔ شلوار قمیض ہے تو شلوار قمیض پوری اچھی طرح استری کیا ہوا، نیچے بنیان اور زیر جامہ انڈر گارمنٹس پہن کے، شلوار قمیض پہن کے آؤ، استری کیا ہوا ہو، اس کے بٹن بند ہوں، سارے بٹن اس کے پورے ہوں، کہیں کٹا پھٹا نہ ہو۔ پینٹ شرٹ پہننی ہے تو پوری پراپر پہنے، جس میں سے آپ کا بدن نہ دکھے، آپ کو کوئی غریب لٹا پٹا سمجھ کر کوئی 100 فلس آپ کو دے نہ دے کہ بیٹا اکٹھے کر لو، پینٹ ہی سلوا لینا، ایسی پینٹیں نہ پہنا کرو۔ یہ ٹراؤزر شرٹ جو ہوتی ہے نا کھیل کود والی، کام کاج والی، یہ عبادت میں نہ پہنا کرو۔ ایک شلوار قمیض لے لو، وہ پہن لیا کرو ہر عبادت میں۔ میں بھی تو ہر بار ایک ہی پہنتا ہوں، تو آپ بھی اگر ہر جمعے کو ایک ہی لباس پہن کے آؤ گے نا تو کوئی نہیں کہے گا کہ تیرے پاس ایک ہی ہے، کہہ دے لے دو بھائی، دوسرا پہن لوں گا، لے دو۔ جس کو برا لگ رہا ہے وہ لے دے اسے، بھلے ایک ہی رکھو سوٹ، لیکن خدا کے گھر میں صاف ستھرا پورا سوٹ پہن کے آؤ۔ اگر آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہو آپ کی چوائس ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہو آپ کی چوائس ہے، لیکن صاف ستھرا مناسب لباس ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، آپ خود سمجھدار ہو کہ آپ کو کیسا لباس پہننا چاہیے، جس میں آپ کا بدن کسی پر ظاہر نہ ہو، پردے داری رہے، ستر پوشی رہے، آپ کا حیا اور آپ کی عزت قائم رہے۔ خواتین کے لیے بائبل میں حکم ہے، اور ہم جو پاکستانی اور ہندوستانی کلیسیائیں ہیں، ہم خواتین سر پہ دوپٹہ لے کے عبادت کیا کرتی ہیں نا، تو بیٹیوں سے شروع کر دے سمجھانا انہیں، خود دوپٹہ لے کے بیٹھا کریں تو بیٹیاں بھی لے لیں گی۔ خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ سر ڈھانپ کے دعا نہ کریں۔ تو آپ اگر کسی نے کوئی ٹنڈ کروائی ہوئی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، خدا کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹنڈ کروائی ہوئی ہے، لوگوں کو کیا؟ اگر کسی کو نہیں اچھا لگ رہا آپ کا صاف سر تو وہ آنکھیں بند کر لے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے کسی مجبوری میں کروائی ہو۔ تو کسی کے لباس پہ باتیں ہم نے نہیں کرنی کہ اس نے دیکھو ہر بار ہی ایک پہنا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں شرم آتی، ہر بار ایک ہی پہنا ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر پہنو گے تو کوئی نہیں بولے گا، لیکن یہ ٹراؤزر شرٹ بازو مسل دکھانے خدا کو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اپنے بدن کا ڈیل ڈول دکھانا اپنے سکنی سٹف سے، یہ پتلے پتلے جو آج کل چڑھا لیتے ہیں اپنی ٹانگوں کو اور بازوؤں کو، ہم اس سے پرہیز کریں، مناسب لباس پہنے۔ خدا نے کہا تیرے پوشاک کے اندر بھی زیر جامہ پہنا کر، اندر کے گارمنٹس بھی پہنا کر، سو جسمانی طور پہ پاک ہوں۔ اب بچوں والی بات ہے نا، ناخن کٹے ہوں، بال کٹے ہوں، داڑھی بنی ہو، شیو ہو، اگر داڑھی رکھتے ہیں تو ذرا اس کو خود کرا کے رکھا کرو، پوشاک اچھی پہنو، کوئی 1 دینار والا عطر لے کے رکھ لو جو اچھا لگے آپ کو، لگا کے آؤ۔ یہ تو عام زندگی کی باتیں ہیں نا۔ عبادت میں تو خوبصورت بن کے آنا چاہیے، کیونکہ آپ کس خدا سے ملنے جا رہے ہو؟ جو حسین ہے، جو خوبصورت ہے، جو جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا کہ داؤد کہتا ہے میں عمر بھر تیرے گھر میں رہوں اور تیرے جمال کو دیکھوں، تیرے حسن کو دیکھوں۔ جب حسین لوگوں سے ملنا ہو تو ویسے ہی کنگھی شیشہ شروع ہو جاتا ہے،
جب خدا سب سے خوبصورت ہے، خدا حسین اور جمیل ہے، ہی از دا گاڈ آف اسپلینڈر اینڈ گلوری اینڈ بیوٹی، تو پھر خوبصورت بن کے آنا چاہیے اس کے سامنے، اور اس کے حضور جب پیش ہوں تو بہترین ہدیے لے کے آؤ۔ وہ کہتا ہے کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے، بہترین ہدیہ لاؤ، کیونکہ جو گندے مندے میلے کٹے پھٹے نوٹ اور جو چینج کہیں نہیں چلتا وہ ڈال دیتا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اچھے ہدیے خدا کے حضور لاؤ، تیاری کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو خوبصورت نوٹ جوڑ کے رکھتے ہیں، پتہ کیوں؟ خدا کے گھر میں ہدیے میں ڈالنا ہے۔ بہترین ہدیہ تیار کرو، خدا کے گھر میں پیش ہونا ہے عبادت کے لیے، بہترین ہدیہ تیار کر کے رکھو، اور عبادت کی ترتیب اور مشمولات کلام خدا کی روشنی میں تیار کرنے چاہیے۔ جو آرڈر ہوتا ہے، جو ترتیب ہے، اب دعا ہوگی، کون سا گیت ہوگا، تلاوت کیسی ہوگی، کلام کون سا ہوگا، اور عبادت میں کون سی مقدس رسم ادا کی جائے گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی عبادت میں، کس موضوع پہ کلام ہوگا، کس موضوع پہ گیت ہوں گے، کیا کیا دعائیں ہوں گی، وہ ساری ہے ترتیب اور عبادت کے اجزاء، دی کانٹینٹس اور آرڈر آف سروس۔ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بائبل کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایویں نہ فضول اٹھ کے آ جاؤ، اچھا عبادت کرانی ہے کرا لینے، چلو جی زبور 100 سے تلاوت شروع کر دی، کیڑا گیت گانا ہے، وہ کیڑا پسند دی، کسی بہن بھائی کو کوئی گیت پسند ہو تو بتا دیں، یہ کوئی تیاری نہیں ہے، یہ تو آپ ٹائم گزاری کر رہے ہو۔ عبادت کے لیے پوری ترتیب اور عبادت کا ایک ایک حصہ کلام کی روشنی میں پراپرلی بہترین تیار کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت سے پہلے ہمیں اپنے آپسی تعلقات بھی درست کر لینے چاہیے۔ جب تو قربان گاہ پر نظر لے کر جائے اور تجھے یاد آئے تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے، تو نظر وہیں چھوڑ، اپنے بھائی کے پاس جا، اس سے صلح کر، پھر آ کے نظر چڑھا۔ عبادتیں کروائیں لیکن انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیاری عبادت کی یہ ہے کہ اپنے تعلقات درست کریں، انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں۔ خود احساس کرنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے جس کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میرے لفظوں سے، میرے رویے سے، میرے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، ہم چھوٹے نہیں ہوتے، ہم خدا کا حکم پورا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے انسانی عزیزوں کے پاس جاؤ اور ان سے معاملات ٹھیک کرو، پھر میرے حضور عبادت کے لیے آؤ۔ عبادت کے لیے ساری تیاری اور عبادت گزاروں کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے۔ ساری تیاریاں جب آپ کر رہے ہو، خدا سے کو خداوند تیرے تابع، تیرے سپرد کرتے ہیں۔ داؤد نے خدا کا گھر بنانے کے لیے، عبادت گاہ کے لیے بہت کچھ تیار کروایا، کہا تیرے سپرد، اور میں پوری قوم بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے خداوند، یہ ساری چیزیں، سارے انتظام، ساری تیاری تیرے تابع، تیرے سپرد۔ اور پولس رسول نے سکھایا ہے کہ تم ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو، جو ہم پاسبان ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو۔ صرف پاسبانوں کے لیے نہیں، لکھا ہے سب مقدسوں کے واسطے، پوری کلیسیا کے لیے دعا کیا کرو کہ خداوند جتنے لوگ عبادت میں آ جائیں گے وہ سب برکت پائیں۔ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہونا، ہر ایک کی عبادت کو قبول کرنا، ہر ایک کی خدمت کو قبول کرنا، یہ بھی حصہ ہے عبادت کی تیاری کا۔ اور عبادت کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہر وقت دعا کے لیے تیار رہنا ہے، ہر وقت عبادت کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی بات نہیں، گندا مندہ رہ لوں، کوئی بات نہیں، میرا لباس صاف نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں، گندا ہی رہ لوں گا میں۔ کسی بھی لمحے آپ کو خدا کے حضور پیش ہونا پڑے تو کیا کرو گے؟ پہلے صاف کپڑے لبو گے، نہانے کے لیے جاؤ گے غسل خانے؟ ہاں، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔
ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہر وقت خدا کی، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، اس کے حضور حاضر رہو، اس کے حضور دعا میں ٹھہرو، ہر وقت ہر جگہ پاک ہاتھوں کے ساتھ خدا کے حضور بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہمیں پیش ہونا ہے۔ ہر وقت خدا کی تعریف کرنی ہے، ہونٹوں کا پھل حمد کی قربانیاں ہر وقت خدا کو پیش کرنی ہے۔ جب ہر وقت کی بات ہے، دعا بھی ہر وقت ہے، حمد بھی ہر وقت ہے، شکر گزاری بھی ہر وقت ہے، تو پھر تیاری بھی ہر وقت ہونی چاہیے۔ عبادت کریں، چلو جی ریڈی ہیں، دعا کریں ریڈی ہیں، گیت گائیں ریڈی ہیں، یہ نہ کہنا پڑے اچھا مینوں نہ آ کے آ لین دیو۔ ہر وقت تیار رہیں عبادت کے لیے، خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے۔